بے روزگاری۔ نوجوان ہر قوم کا ثاثہ سمجھے جاتے ہیں، جو قوم اور ملک کی ترقی میں نہ صرف اہم اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہیں بلکہ معاشرے کو اخلاقی اقدار، سماجی اور تخلیقی ذہنوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی ترقی کا راز تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانان مملکت سے ہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں پاکستان میں انہی نوجوانوں کی بے روزگاری ایک المیہ بن چکا ہے، جس کا حل وطن عزیز میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ بے روزگاری کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا جو کام کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں مگر مناسب مواقع فراہم نہ ہونے کی وجہ سے کام سے محروم ہیں۔ بے روزگاری کے باعث معاشرے میں برائیاں، دھوکہ دہی، جھوٹ، ناانصافی، عدم مساوات، چوری، ڈاکے جیسی حرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی عوام پچھلے کئی سال سے اس کی بہترین مثال بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان لیبر فورس سروے کے مطابق 1996-97 میں بے روزگاری کی شرح 6.1% تھی، جو 2002 میں بڑھتی ہوئی 7.8% تک جا پہنچی، جس کے باوجود اقتدار میں آنے والی حکومتوں نے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ 2009 میں پاکستان کی اوسط شرح 6% سے اوپر رہی، 2013 میں بھی 6.5% اور 2017 میں 6% تک تھی۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں اب بھی 4 ملین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے روزگار ہیں، جو کبھی بھی جرائم پیشہ، جواری یا شرابی افراد کی لسٹ میں آ کر دیمک کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس وقت عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے والے ملکوں میں پاکستان 146ویں نمبر پر ہے، جو بگڑتی ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی طرف اشارہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان IMF سے قرضے لینے پر مجبور رہا ہے، اور باوجود اس کے کوئی متاثرانہ اقدامات نظر نہیں آتے۔ طلبہ اور طالبات بھاری فیس ادا کر کے بمشکل اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن متعلقہ شعبوں میں مواقع نہ ہونے سے مایوسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ یوں تو سیاستدان الیکشن جیتنے کے لیے روٹی، کپڑا، مکان اور روزگار جیسے صرف نعرے ہی لگاتے ہیں، لیکن اقتدار میں آتے ہی وعدے بھول جاتے ہیں۔ 76 سال سے جاری معیشت کے عدم استحکام کو کسی حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے معیشت کے برے حالات کو نہ صرف بہتر بنانے بلکہ صفحہ اول کے ممالک کے برابر لانے میں کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو پاکستان میں بے روزگاری کی چند وجوہات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ناقص تعلیمی نظام۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کو ملک میں بے روزگاری کی بلند شرح کی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ طلبہ اکثر اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہو جاتے ہیں بغیر ضروری سکلز کے جو جاب مارکیٹ کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ یہ نظام عملی اقدامات اور تنقیدی سوچ کے بجائے روٹ لرننگ اور نظریاتی تصورات پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پڑھائے جانے والے مضامین اور جاب مارکیٹ کے تقاضوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بعض شعبوں میں ہنرمند کارکنوں کی کمی اور دوسروں میں گریجویٹ کی زیادہ فراہمی ہے۔ اس فرق کو پر کرنے اور طلباء کو وہ ہنر فراہم کرنے کے لیے تعلیمی نظام میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معاشی حالت۔ پاکستان کی معیشت گزشتہ چند سالوں سے ایک چیلنجنگ مرحلے کا سامنا کر رہی ہے، اور سب سے اہم خدشات میں سے ایک بے روزگاری ہے۔ روزگار کے مواقع بڑھانے کی کوششوں کے باوجود ملک میں بے روزگاری کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اہم وجوہات میں سے ایک معیشت میں سرمایہ کاری کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں کم سے کم اضافہ ہوتا ہے اور ملازمت کے مواقع محدود ہوتے ہیں۔ تعلیمی نظام طالب علموں کو جاب مارکیٹ کے لیے ضروری مہارتوں سے آراستہ کرنے میں ناکام رہتا ہے، جس سے گریجویٹس بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ زرعی شعبے کا زوال ایک اور وجہ ہے، جس میں کاشتکاری اور زراعت میں کام کرنے والے کم لوگ ہیں، اور سیاسی عدم استحکام، بدعنوانی اور غیر مؤثر پالیسیوں نے پاکستان میں بے روزگاری کے بحران میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پائیدار حل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنے بڑھتے ہوئے بے روزگاری کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور ترقی کرتی ہوئی معیشت کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ انرجی کرائسس۔ پاکستان کو شدید انرجی کرائسس کا سامنا ہے، جو برسوں سے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں بجلی اور گیس کی قلت نے شہریوں اور کاروباری اداروں کے لیے یکساں طور پر بے پناہ مسائل پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی بار بار بندش اور بلیک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے۔
کارخانے بند ہونے اور پیداواری صلاحیت متاثر ہونے کے نتیجے میں ملک کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ آنے والے سالوں میں پاکستان کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ حکومت اس بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور ملک کے شہریوں اور کاروبار کے لیے انرجی توانائی کی پائیدار فراہمی کو یقینی بنائے۔ ٹیکنالوجی کی کمی۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کا فقدان ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے جو اسے اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لانے سے روک رہا ہے۔ ملک ایک متحرک اور باصلاحیت آبادی کا گھر ہونے کے باوجود تمام شعبوں میں ترقی کو روک رہا ہے۔ غربت، ناکافی انفراسٹرکچر اور ایک پسماندہ تعلیمی نظام کے چیلنجوں نے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے، جس سے پاکستان اپنے بہت سے علاقائی پڑوسیوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ تاہم حکومت، نجی شعبہ اور سول سوسائٹی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کی فوری ضرورت کو تسلیم کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل جدت کو اپنانے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان اپنے لوگوں کو مجموعی طور پر معاشرے کے لیے ایک روشن مستقبل کھول سکتا ہے۔ نتیجہ: پاکستان میں بے روزگاری ایک وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا سماجی اور اقتصادی مسئلہ ہے۔ آخر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات تعلیم کی کمی، کم اجرت، کام کے خراب حالات، اہل مزدوروں کی عدم موجودگی اور ملازمتوں کی کمی ہے۔ اس سے ملک پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ تشویشناک ہیں، جن میں بڑھتی ہوئی غربت اور عدم مساوات سے لے کر جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور ذہنی صحت کے مسائل شامل ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اگر ان بنیادی وجوہات کو غیر مؤثر طریقے سے حل کیا جاتا ہے یا یہاں تک کہ مکمل طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ اس صورتحال میں طویل مسائل کو حل کرنا چاہیے، جیسا کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنا جو کالج نہیں جا سکتے یا دوسرے تعلیمی مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بہتر لیبر قوانین اور طریقوں کو متعارف کروانا تاکہ کارکن اپنے کام میں زیادہ محفوظ محسوس کریں، عہدوں پر فائز ہوں اور زیادہ اجرت حاصل کریں۔ چھوٹے کاروباروں کو روزگار بڑھانے کی مراعات اور ٹیکس میں وقفے کی پیشکش کریں تاکہ وہ مزید کام کی جگہ بنا سکیں۔ فہرست جاری ہے۔ اگر ہم واقعی پاکستانی معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، خاص کر نوجوانوں کے لیے، تب ہی ملک کی بھلائی کے ساتھ ساتھ روزگار بھی بڑھ سکتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان سامنے آئیں اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ہمیں اندھیرے میں ابھرتی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کرے ہمارا ملک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک کہلانے میں جلد کامیاب ہو سکے۔